شیخ، میرا سوال سود اور زکوٰۃ کے حوالے سے ہے۔ میرے ایک رشتہ دار ہیں، انہوں نے کسی زمانے میں سود لیا ہوگا اور اب ان کے حالات ایسے ہیں کہ وہ سود اتارنے کی کنڈیشن میں نہیں ہے۔ جو ان کی زمینیں تھیں، جو ان کی دکانیں تھیں، جو بھی ان کی جو پراپرٹی تھی، اب وہ بھی ان کے پاس نہیں رہی ہے۔ اور اب سود اتارنے والی کنڈیشن ایسی ہے کہ وہ کسی سے کچھ پیسے لیں تو وہ سود اترے گا، کیونکہ ان کے اپنے پاس کچھ نہیں ہے ایسا۔ تو کیا میں اپنی زکوٰۃ کی رقم سے ان کا سود اتار سکتا ہوں؟ کیا میں اپنی زکوٰۃ کی رقم ان کو دوں اور وہ اس سے سود اتار دیں؟ تو کیا اس طریقے سے میری زکوٰۃ ادا ہو جائے گی؟ یہ بتا دیجیے ذرا۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ سود اور ربا یہ ایسا گناہ ہے کہ جسے اللہ اور اس کے رسول سے جنگ قرار دیا گیا، اور قیامت کی علامات میں یہ بات موجود ہے۔ احادیث میں یہ بات آئی ہے قیامت کے حوالے سے کہ قرب قیامت جو سود نہیں کھاتا ہوگا اسے بھی سود کا غبار اور میل کچیل اور دھواں پہنچے گا۔ تو اب لوگ چونکہ چادر سے بڑھ کے پیر پھیلانا چاہتے ہیں، تو پھر وہ بینک والوں کی اور سودی اداروں کے جو چلانے والے ہیں، حامی ہیں، ان کی چکنی چپڑی باتوں میں آ جاتے ہیں، اور پھر وہ سود پر کوئی بڑی رقم لے لیتے ہیں، گاڑی اٹھا لیتے ہیں۔ پھر وہ اللہ کے توفیق سے انہیں ندامت ہو جاتی ہے، احساس ہوتا ہے کہ ہم سے غلطی ہوئی ہے۔ یہ بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی کہ بندے کو احساس ہو جائے کہ مجھ سے غلطی ہوئی۔ اپنی غلطی پہ نادم ہو جانا، شرمسار ہو جانا اور اللہ سے حیا کرنا، یہ آدمیت ہے، آدم علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے۔ تو توبہ کا دروازہ چونکہ کھلا ہوا ہے، اور یہ جب تک کھلا ہوا ہے جب تک انسان کی اپنی موت واقع نہیں ہو جاتی، موت کی خرخراہٹ اور موت کا غرغرہ شروع نہیں ہو جاتا، اور یا پھر یہ جب تک کھلا ہوا ہے جب تک کہ سورج مغرب سے طلوع نہیں ہو جاتا۔ تو توبہ میں جلدی کرنی چاہیے۔ اب رہ گیا کہ جی ایسے لوگوں کو ہم زکوٰۃ کی مد سے مدد دے دیں، تو براہ راست اس پر فتویٰ آپ کو نہیں مل سکتا کہ آپ کسی کا سود اتارنے کے لیے اس کی مدد کریں، وہ بھی زکوٰۃ کے پیسے سے، کیونکہ زکوٰۃ کی جو مدیں ہیں، مصارف ہیں، وہ بتا دیے گئے کہاں لگانے۔ البتہ یہ ممکن ہے، یہ فتویٰ دیا جا سکتا ہے کہ آپ اس آدمی کو جو قرضے میں ڈوب گیا اس کو پیسے دے دیں، کیونکہ وہ مسکین ہو گیا، مسکین کو زکوٰۃ لگتی ہے۔ انما الصدقات للفقراء والمساکین، ٹھیک ہے۔ اب الغارمین بھی ہے مقروض، تو ایک جنرلی اس کو ہم مقروض سمجھیں، مسکین سمجھیں، اور زکوٰۃ ہم اس کو دے دیں کہ یہ ہم نے آپ کو دی۔ اب وہ قرضہ اتارتا ہے یا وہ کوئی اور کام کرتا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ ممکن ہے، اس پہ گنجائش اہل علم دے دیں۔ یہ ایک صورت ہے۔ براہ راست اس کو پابند کر دینا کہ یہ رقم میں اتارتا ہوں تمہاری اور میں اپنی زکوٰۃ سے اتاروں گا، یہ بہرحال موقف صحیح نہیں ہے۔ زکوٰۃ کو ایک خاص سود کی رقم اتارنے کے لیے استعمال کرنا، یہ بہرحال براہ راست صحیح نہیں ہے۔ اس کی ایک صورت یہ ہو سکتی ہے، اور اس پر فتاوے موجود ہیں، کہ کسی کے پاس سود کا پیسہ پڑا ہو، وہ استعمال تو نہیں کر سکتا اگر اس کے دل میں ایمان ہے، اور وہ اسے ضائع بھی نہیں کر سکتا۔ لوگ جذباتی ہو جاتے ہیں، آگ لگا دو، گندا پیسہ ہے، جلا دو، پھینک دو، یہ بھی جائز نہیں، قانوناً بھی اور شرعاً بھی۔
تو وہ اتفاق ہو گیا. جیسے آج ایک سوال آیا بروچ کی پڑھائی کے دوران, ایک خاتون نے سوال کیا کہ ہمارے گھر میں جو پینشن آتی ہے وہ سیونگ اکاؤنٹ سے آتی ہے, اور پینشن دینے والوں کی شرط یہ ہے کہ سیونگ اکاؤنٹ کھولیں گے, کرنٹ اکاؤنٹ میں نہیں بھیجیں گے. تو وہ تو سود پر چلتا ہے, تو لامحالہ کچھ نہ کچھ پیسے ہمارے وہاں رہ جاتے ہیں, پھر وہ جمع ہوتے رہتے ہیں, بڑھتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو اب ایسی رقم کا ہم کیا کریں؟ لے کر آگ لگا دیں, جلا دیں, یا چھوڑ دیں, پھر وہ چلتی رہے گی ہمارے نام سے, نہ جانے کب تک چلے گی. وہ تو جب تک دنیا قائم رہے گی بینک چلتا رہے گا, اس کے ذمہ داران بدلتے رہیں گے. تو ایسی کوئی رقم آپ کے پاس اگر آ گئی ہے جو کہ ناجائز ہے, تو اس رقم سے ان کا قرضہ اتارا جا سکتا ہے. اتفاق سے وہ رقم آ گئی ہے, آپ اس کو جلا نہیں سکتے, ادا نہیں کر سکتے, تو وہ رقم بھی ناجائز ہے, اور ان کا جو قرضہ ہے وہ بھی ناجائز ہے, تو وہ اتارا جا سکتا ہے. یہ ایک صورت ہے, مگر وہ سچے دل سے توبہ کریں. اس لیے ایسا نہ ہو کہ آج ان سے لے لیں, کل کہیں جی آپ بھی دے دیں, جزاک اللہ. وہ توبہ کریں سچی اللہ کی بارگاہ میں, اور پھر وہ یکمشت اس طرح کا کوئی پیسہ ان کو ملتا ہے اس سے اتار دیں. زکوٰۃ کو براہ راست نہ لگائیں. ہاں البتہ اگر وہ ان کو دیتے ہیں کہ یہ میں بھائی ہیں ہمارے اور یہ مقروض ہیں, تو وہ ان کو دینے کے بعد پھر وہ آزاد ہو گئے, وہ کہیں بھی اس کو لگا سکتے.